واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، محترم و مکرم علماء ملت اسلامیہ، سب سے پہلے ہمارا سب مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی وسلم و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تھوڑی سی آواز بڑھا دو، اور آواز بڑھا دو، بہت پست آواز ہے، آواز یہ کھینچ رہا ہے، نوٹ نہیں کریے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے مسلک اعلی حضرت اور اتحاد سنیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج میرا خطاب زبانی بیان کم ہوگا اور کتابی بیان زیادہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے مسلک اعلی حضرت، اس کے متعلق اکابر علماء ان کے اقوال کو میں پیش کر کے یہ ثابت کروں گا مسلک اعلی حضرت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور یہ جھگڑا سب سے پہلے وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں اور بددینوں نے برپا کیا۔ ان کا دیکھا دیکھی سنی لوگ بھی جو ہے نا متاثر ہوئے اور مسلک اعلی حضرت پر طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے۔ میں خاندان کچوچا مقدسہ سے، خاندان ماررہ مطہرہ سے اعلی حضرت یعنی ذات اعلی حضرت اور مسلک اعلی حضرت کی حقانیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ویسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو اپنے محبوب بندوں کی طرف منسوب کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی۔ کبھی یہ دین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہوا جب منکرین زکوٰۃ نے فتنہ برپا کیا، مسیلمۃ الکذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس وقت دین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہو کر مسلک ابو بکر صدیق کہلایا۔ یہی دین کبھی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہو کر یہ دین اسلام مسلک حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کہلایا۔ کبھی یہ دین سیدنا امام حسین شہید کربلا کی طرف منسوب ہو کر مسلک حسینی کہلایا۔ کبھی یہ دین مسلک امام زین العابدین کہلایا۔ کبھی یہ دین بزرگوں کی طرف منسوب ہوتا ہوا چلا آیا ہے۔ کبھی یہ دین امام احمد ابن حنبل کی طرف منسوب ہوا۔ کبھی یہ دین حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہو کر مسلک امام غزالی کہلایا۔ کبھی یہ دین امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہو کر مسلک رازی کہلایا۔ کبھی یہ دین
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہو کر مسلک سیوطی کہلایا. کبھی یہ دین حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہو کر مسلک مجددی کہلایا. کبھی یہ دین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہو کر مسلک شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہلایا. کبھی یہ دین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہو کر مسلک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہلایا. کبھی یہ دین اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہو کر مسلک اعلی حضرت کہلایا. یہ مسلک اعلی حضرت، یہ لفظ مسلک اعلی حضرت کا اتفاق ایرے غیرے نتھو خیرے کسی اور کی بنائی ہوئی بنیاد پر نہیں ہے. سب سے پہلے میں حضور محدث اعظم ہند کے اقوال پیش کروں گا. حضور محدث اعظم ہند، پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، مسلک اعلی حضرت کے کہنے میں کسی سنی کو کچھ اعتراض نہیں ہے. وہابیہ کو اعتراض ہے، دیوبندیوں کو اعتراض ہے، مودودیوں کو اعتراض ہے، تبلیغی جماعت والوں کو اعتراض ہے، بددینوں کا اعتراض ہے. اے اشرفیو، تمہیں کیسے یہ اعتراض پیدا ہوا؟ تم سے تو یہ بات نہیں تھی. مسلک اعلی حضرت جو کہا جاتا ہے سلسلہ قادریہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، سلسلہ چشتیہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، سلسلہ سہروردیہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، سلسلہ نقشبندیہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، سلسلہ ابوالعلائیہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، سلسلہ اشرفیہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، سلسلہ برکاتیہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، کسی سنی کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، سلاکلیوں کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، نیچریوں کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، وہابیوں کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، بددینوں کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے دیوبندی مسلک بنا کر اپنا ایک الگ مسلک بنا لیا. حنفیت کے نام پر، سنیت کے نام پر جب یہ فتنے برپا ہوئے، دیوبندیوں نے اپنا حنفیت کے نام پر، سنیت کے نام پر ایک نیا مسلک برپا کیا اور انہوں نے اپنا تشخص قائم کر لیا مسلک دیوبند. مسلک دیوبند جب بن چکا، صحیح مسلک امام اعظم کی نشانی، مسلک حنفیت کی نشانی، سنیت کی نشانی، سواد اعظم کی نشانی، صراط مستقیم کی نشانی کے طور پر آپ کے پاس کون سا لفظ ہوگا بتائیے؟ سوائے مسلک اعلی حضرت کے ہمارے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے. اللہ اکبر. آیا اشرفیوں تمہیں کیسے چڑ پیدا ہوئی؟ آیا آج کے نوجوان برکاتیوں تمہیں کیسے چڑ پیدا ہوئی؟ تم تو ہمارے ہو، تم تو سنی ہو، تم ہمارے ہو، تمہیں کیسے چڑ پیدا ہوئی؟ تمہیں چڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہابی چڑ سکتا ہے، دیوبندی چڑ سکتا ہے، رافضی چڑ سکتا ہے، خارجی چڑ سکتا ہے، سلاکلی چڑ سکتا ہے، نیچری چڑ سکتا ہے، لیکن تمہیں چڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے میدان میں آئیے. ہم حضور محدث اعظم ہند کی گواہی پیش کر رہے ہیں. مدعی لاکھ ہے گواہی تیری. میرے پاس آج میں نے یہ کہا تھا ڈاکومنٹری پروف کی بنیاد پر میں تقریر کروں گا. درود پاک پڑھ لیجیے. یہ میرے پاس ناگپور میں، اس میں سن بھی لکھا ہوا ہے، ناگپور میں پچھلے زمانے میں حضرت کی زندگی میں
بہت بڑا جشن ہوا تھا، بہت بڑا جشن ہوا تھا. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کے موقع پر، یوم پیدائش پر بہت بڑا تاریخی جشن منایا گیا اور اس کی دھمک ساری دنیا میں محسوس کی گئی. ذرا باتیں نہ کریں تو آپ لوگ اچھا ٹیلی فون کو بند کر دیجیے. ذرا میری تک آج آپ باتیں کریں گے، وہ باتیں جو ہے نا لائیو کتنے ممالک کو سنی جائیں گی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے حیات میں یوم مجدد اعظم منایا گیا سرکار اعلی حضرت کی یوم پیدائش کے موقع پر. یہ حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں یہ خطبہ چھپا تھا. اتنا پرانا ہے یہ. میرے پاس بحمدہ تبارک و تعالی موجود ہے. بہت بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کی میں نے زیرس کاپی نکلوا لیا تاکہ وہ اصل کاپی ضائع نہ ہو. بہت پرانا یہ ذخیرہ ہے اور حضرت محدث اعظم ہند کی زندگی میں یہ خطبہ مجدد اعظم چھپا تھا. یہاں پر لکھا ہوا ہے پیش لفظ میں، یہ پیش لفظ ہی بتا رہا ہے کہ حضرت محدث اعظم ہند کے زمانے حیات میں یہ خطبہ چھپا ہے. اتنا پرانا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے خطبہ صدارت جو جشن ولادت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ماہ شعبان سن 1389 ہجری میں ناگپور کے ایک عظیم الشان جلسے میں خطیب مشرق حضرت محدث اعظم ہند کی چوچوی دامت برکاتہ القدسیہ نے ارشاد فرمایا. رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اس میں. اگر حضرت محدث صاحب کو رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا جاتا، آپ یہ کہہ سکتے تھے یہ خطبہ حضرت محدث اعظم ہند کی حیات کے بعد چھپا ہے. یہاں حضرت محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو دامت برکاتہم القدسیہ لکھا جا رہا ہے. یہ دامت برکاتہم القدسیہ زندہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں. یہ لفظ کیا انتقال پر دلالت کرتے ہیں. اس وقت حضرت محدث یہی خطبہ چھپوایا گیا تھا. مولانا مجیب الاسلام نسیم اعظمی صاحب نے یہ خطبہ صدارت چھاپا، بریلی سے چھپا کر لیا ہے. اور حضرت محدث اعظم ہند بتایا جاتا ہے کہ جس وقت یہ خطبہ محدث اعظم ہند پبلک کے سامنے آیا، حضرت محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ کھلا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بشاشت اور شادمانی سے آپ مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. اور خود محدث اعظم ہند نے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرد مسرت سے قوم نے جواب دیا. اب وہ محدث اعظم ہند اعلی حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں لکھتے ہیں. اور یہ خطبہ صدارت کو سامنے رکھیے. آج کے نوجوان بچپنا ذہن رکھنے والے اشرفی شہزادوں کو دیکھیے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈنکی کی چوٹ پر وہ کسی اور سے بغاوت نہیں کر رہے ہیں. حضرت محدث اعظم ہند کے باغی بن چکے ہیں. واہ 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 بہت اچھے. حضرت سید شاہ احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کے باغی بن چکے ہیں. حضرت شاہ علی حسین کے چچوے رحمت اللہ علیہ کے باغی بن چکے ہیں. اب ہم بتائیں گے شاہ علی حسین اشرفی میاں نے مسجد اعلی حضرت کا لفظ استعمال کیا ہے. سید شاہ احمد اشرف رحمت اللہ علیہ نے مسجد اعلی حضرت کا لفظ استعمال کیا ہے. حضرت محدث اعظم ہند نے مسجد اعلی حضرت کا لفظ استعمال کیا ہے. غالباً ریاض ملت تشریف لائے ہیں. بیٹھ جانے دیجیے تو پھر میں آگے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ
وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ شعر ابن شعر یہاں پر موجود ہے جس کی فضیلت کا ماررہ مطہرہ معترف ہے، بریلی معترف ہے، سلسلہ قادریہ معترف ہے. بے شک. ماررہ مطہرہ میں برکتیں جو آئی ہیں، حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ مارروی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو فضیلت ملی ہے، جو فیضان ملا ہے، وہ اسی خانوادے سے ملا ہے، اسی خاندان سے ملا ہے، ان کے بزرگوں سے ملا ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ اپنا بیان انشاءاللہ اپنا بیان دیں گے، لیکن تھوڑی دیر میں نے کہا تھا ڈاکومنٹری پروف کی بنیاد پر میں اپنا آج بیان دوں گا. یہ آپ نے سمجھ لیا، یہ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارکہ کا خطبہ ہے، جس میں حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے اعلیٰ حضرت کا اعتراف تو دیکھ کیسے علماء نے، زمانے کے معتمد و مستند علماء نے ایسا نہیں اعلیٰ حضرت کو مجدد مانا ہے، کسی ٹی وی چینل کے ذریعے سے کسی نے مجدد نہیں مانا. کیا بات. کسی کوٹھی میں بیٹھ کر کسی نے مجدد نہیں مانا. کوئی تجویز کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد مانا گیا ہے، بلکہ زمانے کے معترف علماء کرام، عرب کے علماء کرام، عجم کے علماء کرام، افغانستان کے علماء کرام، ساری دنیا کے علماء کرام نے اعلیٰ حضرت کو مجدد مانا اور اس کے مسلک حق جانا. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت، آسمان مسلک اعلیٰ حضرت. سنیے، آج محدث اعظم ہند کی زبان بول رہی ہے. میرا یہ ایمان ہے محدث اعظم ہند نہیں ہے، لیکن ہم سنی ہے، جانتے ہیں. یقیناً ان کی روحانیت جان رہی ہوگی، دیکھ رہی ہوگی. آج میرا خطبہ پڑھا جا رہا ہے. بے شک. محدث اعظم ہند کا خطبہ اور ان کی زبان بول رہی ہے. اب سنیے ان کی زبان کیا بول رہی ہے. وہ فرماتے ہیں ہم اور آپ قرآن کریم کا سہارا لے کر اس مہینے کی یادگار منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں، یعنی 10 شوال المکرم، جس مہینے میں اب اعلیٰ حضرت کے لیے خطابات ملاحظہ فرمائیے. اللہ اکبر. جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ایک مقبول بندہ، رسول پاک کا سچا نائب، علم کا جبل شامل، سبحان اللہ سبحان اللہ، عمل صالح کا اسوہ حسنہ، سبحان اللہ، معقولات میں بحر ذخار، سبحان اللہ، منخلات میں دریائے نا پیدا کنار، سبحان اللہ، اہل سنت کا امام واجب الاحترام، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس صدی کا باجماع عرب و عجم مجدد، سبحان اللہ سبحان اللہ، تصدیق حق میں صدیق اکبر کا پرتاؤ، سبحان اللہ، باطل کو چھانٹنے میں فاروق اعظم کا مظہر، سبحان اللہ. کیا بات. واہ. رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر، کیا بات. سبحان اللہ. باطل شکنی میں حیدری شمشیر، سبحان اللہ. وداعت و فقہ و درایت میں امیر المومنین، سلطنت قرآن و حدیث میں مسلم الثبوت وزیر المجتہدین، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت علی الاطلاق. حضرت محدث اعظم ہند کی زبان میں اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی اعلیٰ حضرت نام کا شخص پیدا نہیں ہوا علی الاطلاق. اگر اعلیٰ حضرت کا لفظ اگر کسی پر بولا جائے تو نہ ہوا امام احمد صاحب بریلوی قدس سرہ کے لیے. بے شک بے شک. حضرت محدث اعظم ہند کی زبان میں اعلیٰ حضرت علی الاطلاق، امام اہل سنت فی الآفاق، مجدد میت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، عالم العلماء عند العلماء، قطب الارشاد. سبحان اللہ. ایک اصطلاح تصوف میں ایک لفظ ہے قطب الارشاد.
قطب الارشاد حضرت شاہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں، علماء خاص طور سے سن لیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں قطب الارشاد اس ولی کو کہتے ہیں تمام علوم کی برکات اور رزق اور فیوض و برکات سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے جاری ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست جاری نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اس زمانے کا جو مجدد ہے مجدد کے ذریعے جاری فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو قطب الارشاد کہا جاتا ہے۔ رزق کی برکتیں اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے ملیں گی، علم کی برکتیں اس صدی میں اعلیٰ حضرت کے ذریعے ملیں گی، اور دیگر برکات اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ملیں گی۔ اسی لیے محدث اعظم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت علی الاطلاق قطب الارشاد، یہ دو لفظ خاص ہے، اعلیٰ حضرت علی الاطلاق اور قطب الارشاد۔ قطب الارشاد علی لسان الاولیاء، کسی اور نے نہیں کہا۔ قطب الارشاد اگر کہا اس زمانے کے اولیاء کرام نے اعلیٰ حضرت کو قطب الارشاد مانا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ان کے ذکر کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے ذکر کو مٹایا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے مطلب کو دبایا جا سکتا ہے؟ جتنے دبانے کی کوشش کرو گے وہ مطلب کیوں ہی عمر کر آسمان بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ مولانا فی جمیل کمالات فنا فی اللہ باقی باللہ عاشق کامل رسول اللہ مولانا شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے قدم اول اس خاک دانے دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ یہ انہوں نے اس طرح سے کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں 13ویں صدی کی، یہ خاص بات ہے، 13ویں صدی کی یہ واحد شخصیت تھی، کوئی اور نہیں تھا ان کے مقابلے میں، تنہا اعلیٰ حضرت تھے۔ 13ویں صدی کی یہ واحد شخصیت تھی جو ختم صدی سے پہلے علم و فضل کا آفتاب فضل و کمال ہو کر اسلامیات کی تبلیغ میں عرب و عجم میں چھا گئی۔ یہ پہلی شخصیت تھی جو عرب و عجم میں چھا گئی۔ 14ویں صدی کے شروع ہی میں پورے عالم اسلامی میں اس کو حق و صداقت کا مینار نور سمجھا جانے لگا۔ میری طرح سارے ہل و حرم، ہل کہتے ہیں حرمین مقدسین کے علاوہ باقی دنیا کے حصوں میں، مکۃ المکرمہ حرم ہے، مدینۃ المنورہ حرم ہے، حرمین مقدسین کے علاوہ باقی دنیا کے جتنے بھی حصے ہیں ان کو ہل کہا جاتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں سارے میری طرح سارے ہل و حرم کو اس بات کا اعتراف ہے، اس فضل و کمال کی گہرائی اور اس علم کو راسخ اور علم راسخ کے کوہ بلند کو آج تک کوئی پا نہ سکا۔ دنیا عرب ہل و حرم میں، عرب و عجم میں کوئی اتنے بلند میں، اتنے عظیم بلند مینارے پر پہنچ نہیں سکا، وہ تنہا اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے۔ کیا ان کا مسلک حق ہوگا ہی نہیں؟ لگائیے زوردار نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی، اگر اعلیٰ حضرت کی صرف درسگاہی خدمت کو جمع کیا جائے
کئی موٹی جلدیں جو ہے نا مرتب ہو جاتی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کیا جاتا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ فتاوی رضویہ کیا ہے؟ بتاتے ہیں کہ فتاوی رضویہ صرف اعلی حضرت کی 26 سالہ خدمات کا نتیجہ ہے. 26 سال کے عرصے میں جو اعلی حضرت نے فتاوے صادر فرمائے ہیں ان کو جمع کیا گیا تو 12 جلدیں مکمل ہو گئی. اگر پوری زندگی کے فتاوے اگر جمع کیے جاتے تو میرا خیال ہے 40 جلدوں سے زیادہ ذخیرہ جمع ہوتا میرے اعلی حضرت کی خدمات کا. علماء بتاتے ہیں 26 سال تک تو اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کا کام کیا. 26 سال سے پہلے کیا کام انجام دیا؟ درسگاہی خدمت انجام دی ہے. اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے علماء میں یہ سمجھ لیجئے کوئی میزان منشیب پڑھنے والا طالب علم نہیں آتا تھا. وقت کا محدث اعظم ہند آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے. وقت کا صدر فاضل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. وقت کا صدر الشریعہ حاضر ہو رہا ہے. مفتی ظفر الدین صاحب بہاری حاضر ہو رہے ہیں اور مولانا ہدایت رسول لکھنوی حاضر ہو رہے ہیں. شیر بیش اہل سنت حاضر ہو رہے ہیں. زمانے کے علماء، خطبہ، مفکر، مدبر، جامع اخلاق و کمالات اعلی حضرت کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. نہ صرف ہندوستان کے، بخارا سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، سمرقند سے آ رہے ہیں، افغان سے آ رہے ہیں اور پوری دنیا سے آ رہے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں، ایک جگہ اعلی حضرت فرماتے ہیں میرے پاس علم حاصل کرنے والے دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لایا کرتے تھے. بحرین سے آتے تھے اور عرب ممالک سے آتے تھے. دنیا کے بے شمار ترکستان سے آتے تھے، افغانستان سے آتے تھے. ان میں جو سادات کرام ہوتے تھے اعلی حضرت فخر سے ارشاد فرماتے ہیں ان کے خورد و نوش کا انتظام میں خود اپنے دولت کدے پر رکھتا تھا، میں اپنے گھر میں رکھتا تھا. سادات کرام کے خورد و نوش ان کو ٹھہرانے کا انتظام اعلی حضرت فرماتے ہیں میں اپنی کفالت میں لیتا تھا. اور جس پہ حضور محدث اعظم ہند بھی ہیں، مولانا سید احمد اشرف صاحب ہیں اور یہ حضور محدث اعظم ہند حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے. علوم کے تکملے کے بعد اب آگے آ رہا ہے، میں انہی کی زبان میں بولوں گا تو مزہ آئے گا. اب یہاں پر یہیں پر وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت محدث اعظم ہند فرماتے ہیں آج میں آپ کو جگ بیتی بلکہ آپ بیتی سنا رہا ہوں. جب تکمیل درس نظامی وہ تکمیل درس حدیث کے بعد میرے مربیوں نے کار انتہا کے لیے اعلی حضرت کے حوالے کیا. زندگی کی یہی گھڑیاں میرے لیے سرمایہ حیات تھی اور میں محسوس کرنے لگا آج تک جو کچھ پڑھا تھا وہ کچھ نہ تھا اور اب ایک دریائے علم کے ساحل کو پا لیا. علم کو راسخ فرمانا اور ایمان کو رگو پے میں اتار دینا، صحیح علم دے کر نفس کا تزکیہ فرما دینا، یہ وہ کرامت تھی جو ہر منٹ پر صادر ہوتی رہتی تھی. عادت کریمہ تھی. استفتاء ایک مفتی کو تقسیم فرما دیتے اور پھر ہم لوگ دن بھر محنت کر کے جواب مرتب کرتے. پھر عصر اور مغرب کے درمیان مختصر ساعت میں ہر ایک سے پہلے استفتاء، پھر فتوے سماعت فرماتے. بیک وہ سب کو سنتے. غضب ہے صاحب، غضب ہے. باقی فتویٰ سنانے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، التجا کرنے والوں کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی ہے. ہر کوئی استفتاء فتویٰ لکھ کر لائے ہیں، اپنا اپنا فتویٰ سنا رہے ہیں. اعلی حضرت سب کو سن رہے ہیں، آنے والوں کی فریادوں کو بھی سن رہے ہیں. حضرت محدث اعظم ہند لکھتے ہیں پھر فتوے سماعت فرماتے، بیک وقت سب کی سنتے. اللہ اکبر، یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے سراپا کرامت
میرے اعلیٰ حضرت خلافہ کرامت غوث اعظم کی کرامت سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اسی وقت مصنفین اپنے تصریف دکھاتے زبانی سوال کرنے والوں کو بھی اجازت تھی جو کہنا چاہیں، جو سنانا چاہیں سنائیں. اتنی آوازیں، اس قدر جداگانہ باتیں، اور صرف ایک ذات کو سب کی طرف توجہ فرمانا، جوابات کی تصحیح اور تصدیق اور اصلاح مصنفین کی تائید، تصحیح اغلاط، زبانی سوالات کا تشفی پر جواب عطا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت کیا اعلی حضرت تھے. سراپا کرامت کا نام، غوث پاک کی کرامت کا نام اعلی حضرت ہے. اس میں بہت سارا لکھا ہوا ہے، لیکن اصل مقصد کی طرف میں آپ پر ایک خاص عبارت سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ہاں، یہ خاص بات فرماتے ہیں. یہ اس کا میں خلاصہ بتاؤں، تحریر تو بہت لمبی ہے. حضرت محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ بھیڑ تو بہت ہوتی، سنانے والوں کی بھیڑ ہوتی، تو ہر ایک کی سنتے. اعلیٰ حضرت سب کی تصحیح فرماتے، اور تصحیح میں جو حوالہ اعلیٰ حضرت بتا دیتے زبانی، اور وہ زبانی حوالہ بتانے کے بعد صدر فاضل فرماتے ہیں، محدث اعظم ہند فرماتے ہیں، صدر الشریعہ فرماتے ہیں، مولانا سردار احمد، مولانا ہدایت رسول لکھنوی فرماتے ہیں، مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں، اور دیگر علماء ملت اسلامیہ فرماتے ہیں کہ جب جانے کے بعد ہم اپنی قیامگاہ پر اعلیٰ حضرت زبانی جو حوالہ ارشاد فرمایا ہے اس کو ہم تلاش کرتے نکالتے، تو اعلیٰ حضرت نے جس صفحے پر، جس سطر پر، جس لفظ سے حوالہ ارشاد فرمایا ہے وہی ہم کتابوں میں پاتے ہیں. یہ وہ کرامت ہے جو کسی اور نے ظاہر نہیں. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا مقام ہے. اور محدث اعظم ہند ایک جگہ صفحہ 11 پر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت محدث صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو کچھ دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ تو فتاوی تحریر کیا، جان بوجھ کر فتاوی میں صفحات میں ادھر کا صفحہ ادھر، ادھر کا صفحہ ادھر، ادھر کا صفحہ ادھر، ادھر کا صفحہ ادھر ڈال دیا. اور اس سوال، اس جواب کو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسکرا کر محدث اعظم ہند کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. نصیحت کا انداز تو دیکھیے. آپ نے جو اس صفحے کو لکھا، یہ جواب اس صفحے پر نہیں ہے، اس مقام پر ہے، اور یہ جواب اس مقام پر ہے. اس میں صفحہ 11 پر لکھا ہوا ہے، میں کہاں تفصیل بتاؤں، یہ صفحہ 11 پر ہے، یہ بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ فرما چکے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اتنی قادر الکلامی اور اتنی باریک نظری آج تک ہم نے کسی عالم کے اندر پایا نہیں. کیا یہ کچھ ہم کو بھی عطا ہو جائے؟ کیا ہم کو بھی کچھ عطا ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تواضع، اعلیٰ حضرت کی انکساری، اللہ اکبر. علم کے اس اونچے مقام پر میرے اعلیٰ حضرت فائز ہیں. اور حضرت محدث اعظم ہند کو فرماتے ہیں کہ صاحبزادے میرے اندر علم کہاں ہے؟ میرے اندر علم کہاں ہے؟ غوث اعظم جتنا لکھوا لیتے ہیں میں لکھ دے، میں غوث اعظم کے ہاتھ کا قلم ہوں. وہ جتنا لکھواتے ہیں میرا قلم چلتا ہے، وہ جتنا بلواتے ہیں میری زبان چلتی ہے. یہ سب کچھ آپ میں جد کریم کا ہے، میرے پاس کچھ نہیں. سبحان اللہ. آگے میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. میں غوث پاک کے ہاتھ کا قلم ہوں، آپ کے ساتھ فرماتے اپنے آپ کو. اور یہی سب کچھ ہے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھ لیا حضور محدث اعظم ہند کا مقام اور مرتبہ، اور بڑے بڑے محدثین عرب و عجم کے علماء حیرت میں ہیں، ششتر ہیں. یہ پورا خطبہ حضرت محدث اعظم ہند کا پڑھ لیا جائے رات ختم ہو جائے گی. لیکن اب میں آ رہا ہوں مارے راہ مطہرہ کی طرف. اب مارے راہ مطہرہ کے اب تھوڑا سا میں سیر کروں، میں مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی سیر کراؤں.
اب پھر اس کے بعد میں ماررہ مطہرہ کی طرف آؤں. یہ میرا سنی آواز ہے اور یہ ماہ جولائی اور ستمبر 1997 کا شمارہ ہے اور اس میں ایک مضمون چھپا ہے حضرت مولانا حسن علی صاحب میلسی پاکستان والوں کا. اب اس پر دیکھیے اور انہوں نے کیا رنگ دکھایا ہے، اس رنگ کو آپ بھی ملاحظہ کر لیجئے اور مسلک اعلی حضرت کے حقانیت کو لے کر جائیے. پھر اس کے بعد جتنے بھی فتنے برپا ہوں گے آپ تنہا کافی ہیں مسلک اعلی حضرت کے مخالفین کے جواب دینے کے لیے. اب دیکھیے حضرت مولانا حسن علی صاحب میلسی پاکستان والوں نے جو مضمون لکھا اصلاح مسلک اعلی حضرت اور عنوان ہے اہل سنت و جماعت کا دفاع پائند آباد، مسلک احمد رضا خان تائبند آباد اور مولانا حسن علی خان میلسی پاکستان. اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی سے علم و فن، نعرہ اہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں بانی نے جلسہ کو پہلے مبارکباد دیتا ہوں. اتنا صاف ستھرا، اتنا سجایا جلسہ منعقد کیا. اعلی حضرت کے مسلک کی حقانیت کے لیے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اگرچہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہماری اس آواز کو، آپ کی حاضری گویا کہ 80 سے لے کر 90 ملکوں کے درمیان آپ کی حاضری ہو رہی ہے اور ہماری بات سنی جا رہی ہے. یہ اتنا بڑا جلسہ ہے، دنیا میں تہلکہ مچے گا اس جلسے سے. اور سنیے، وہ لکھتے ہیں مولانا حسن علی میلسی، مسلک کا لغوی معنی عربی لغت کے اعتبار سے راستہ ہے. دیکھیے المنجد میں ہے المسلک و راستہ. مسلک عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے راستہ، قاعدہ، دستور. اگر ہم نے مسلک اعلی حضرت کہا تو اعلی حضرت کا راستہ، اگر ہم نے مسلک اعلی حضرت کہا اعلی حضرت کا قاعدہ، اگر ہم نے مسلک اعلی حضرت کا کہا دستور اعلی حضرت. پہلی بات تو یہ کہ ضمنی میں آپ لوگوں سے ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. دین اسلام کے تشریف لانے کے بعد، ظاہر ہونے کے بعد، دین اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کبریٰ کے بعد، سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی موجودگی میں، صحابہ کرام کے بعد اور پھر تابعین تابعین کے بعد کسی اور مسلک کی ضرورت نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں مسلک امام اعظم کیوں قائم ہوا، مسلک امام شافعی کیوں قائم ہوا، مسلک امام احمد بن حنبل کیوں قائم ہوا، مسلک اور دیگر مسالک کیوں قائم ہوئے. کیا دین اسلام نہیں تھا؟ دین اسلام نہیں تھا، دین اسلام تھا. لیکن بات واضح ہے، جب دین اسلام کا نام لے کر فتنے برپا ہونے لگے تو اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کر کے دین کے تشخص کو قائم کر لیا گیا. اب یہ وہ دین نہیں ہے جو غیر کہتا ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے مسلک حنفی کہا جاتا ہے، مسلک امام شافعی کہلاتا ہے، مسلک امام احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے اور دیگر مسالک کہے جاتے ہیں، اور مسلک ماتوریدی کہلاتا ہے، مسلک اشاعرہ کہلاتا ہے. یہ وہ مسلک ہے. اچھا صاحب، پھر ایک اور بات ہے، حضرت امام زین العابدین کی موجودگی میں یا حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موجودگی میں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی اور مسئلے کی ضرورت تھی تو پھر مسلک امام اعظم کیوں قائم ہوا؟ سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے، کیا مسلک زین العابدین کافی نہیں تھا؟ مسلک باقری کافی نہیں تھا؟ مسلک سعیدی کافی نہیں تھا؟ مسلک امام جعفر صادق کافی نہیں تھا؟ مسلک امام حسن عسکری کافی نہیں تھا؟ مسلک اور دیگر ائمہ اہل بیت کے مسالک کافی نہیں تھے؟ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، انہی اہل بیت کا نام لے کر دنیا میں فتنے برپا کرنے والوں نے فتنے برپا کیا. رز انہی اہل بیت کے نام پر اٹھا ہے اور انہیں اہل بیت کے نام پر رافضیوں نے اپنا مسلک قائم کر لیا. مسلک
العابدی کہہ کر رافضیوں نے اپنا الگ مسئلہ قائم کیا، مسلک باقری کہہ کر رافضیوں نے الگ مسئلہ قائم کیا، مسلک امام جعفر صادق کہہ کر رافضیوں نے اپنا الگ مسئلہ قائم کیا۔ اب ان کے مقابلے میں مسلک اہل سنت کا تشخص چاروں ائمہ کے مسالک کی طرف ہوتا ہے۔ بس ہمارا مسلک، ہمارا دین وہ ہے جو چاروں مسلک جس میں شامل ہے۔ نہ تو کافی تھا ہمیں مسلک جعفری کافی تھا، مسلک زین العابدین کافی تھا، لیکن اسی پرپس نہیں، آخر میں اور مسالک ان کا نام لینے پر بھی جب فتنے برپا ہوئے، آخر زمانے میں ہمارے ہاں دیکھیے نا، پچھلی صدی میں کیا حنفیت کا نام لے کر فتنے برپا نہیں ہوئے؟ کیا دیوبندی جب قائم ہوئے، دیوبندی اٹھے، مسلک امام اعظم کا نام لے کر اٹھے، اور نیچری اٹھے، مسلک امام اعظم کا نام لے کر اٹھے، صلح کلی اٹھے، مسلک امام اعظم کا نام لے کر اٹھے، مودودی اٹھا، مسلک امام اعظم کا نام لے کر اٹھا، اور دیگر بد مذہب اٹھے، مسلک امام اعظم کا نام لے کر اٹھے۔ کیا صحیح مسلک کی نشانی اب محفوظ ہونے کا کوئی پتہ چل رہا تھا کہ صحیح مسلک بھی جو ہے محفوظ ہے؟ نہیں، جب مسلک اعلیٰ حضرت قائم ہوا تو چھٹ گئے، سارے باطل چھٹ گئے، بد مذہب چھٹ گئے، بد دین چھٹ گئے، خالص حنفی سنی مسلک اور مسلک اعلیٰ حضرت کی شکل میں سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ غوث اعظم۔ اللہ اکبر، مسلک اعلیٰ حضرت کہنا نہیں کہنا چاہیے، کہتے ہیں نہیں، شہزادے تمہاری بھول ہے، شہزادوں تمہاری بھول ہے، ہم تمہارے اکابر باررہ مطہرہ کی طرف آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد تمہارے اکابر نے اعلیٰ حضرت کو کیسے جانا؟ ہم نے اشرفی حضرات کی رہنمائی کے لیے محدث اعظم ہند کی ذات کو پیش کیا۔ اب دیکھیے، ہم اب آپ کو حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کر رہے ہیں۔ اب ماضی قریب یعنی گزشتہ صدی میں سے لے کر اب تک کہ چھوٹا مقدسہ میں حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر باوقار کوئی عالم پیدا ہوا تو میرے سامنے لاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو کیا کہہ رہے سنیے، وہ فرماتے ہیں حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا مسلک کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے، میرا مسلک شریعت اور طریقت میں وہی ہے جو حضور پرنور اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ کا ہے۔ اشرفیوں دعوت کرو تم پر، تمہاری رہنمائی کے لیے اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اشرفی شہزادے کہاں بھٹک گئے آپ؟ اشرفی شہزادوں کہاں بھٹک گئے؟ سنائی باتوں پر عمل کرنے لگے۔ ارے عمل کرو تو شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ پر کی باتوں پر عمل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی بات پر عمل کرو۔ حضرت صدر فاضل بھی وہی، دیکھیے صدر فاضل کا نام لکھا ہوا ہے، صدر فاضل بھی وہی فرما رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے۔ میں پڑھوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، اور اس میں سنی کی تعریف حضرت صدر فاضل نے سنی کانفرنس کے موقع پر جو کی تھی، تو مسلک اعلیٰ حضرت کا قائل ہو اسی کو ممبر بنایا جائے گا، اس میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنی کی تعریف میں مسلک اعلیٰ سنی وہ ہے، حضرت صدر فاضل سنی وہ ہے جو ما انا علینا و اصحابی کا مصداق ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ دین، خلفاء راشدین، مسلم مشائخ طریقت، متاخرین علماء میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سب ہمارے علماء ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت ملک العلماء، حضرت بحر العلوم فرنگی محلی، حضرت فضل خیر آبادی، حضرت مولانا شاہ فضل رسول بدایونی، حضرت مولانا مفتی رشاد حسین رام پوری، حضرت مولانا مفتی اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کے مسلک
میں لکھتے ہیں سنی وہی ہے جو مولانا اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر ہو. سر فاضل نے بھی مسلک اعلی حضرت کہا, مولانا عبدالحلیم میرٹھی صاحب نے بھی مسلک اعلی حضرت کہا. پڑھوں گا تو بڑی دیر ہو جائے گی. اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب نے بھی مسلک اعلی حضرت کہا. مفتی اعظم دہلی مفتی مظہر اللہ صاحب نے بھی مسلک اعلی حضرت کہا. اور تاجدار اہل سنت مفتی اعظم نے بھی مسلک اعلی حضرت کہا. بڑی لمبی تفسیر ہے. شیخ المشائخ شعیب الاولیاء صوفی یار علوی صاحب نے بھی مسلک اعلی حضرت کہا. مفتی پاکستان علامہ ابو البرکات نے بھی مسلک اعلی حضرت کہا. محدث ابروہی کاظمی نے بھی مسلک اعلی حضرت کہا. غزالی زمان علامہ سعید احمد کاظمی نے بھی مسلک اعلی حضرت کہا. شیر بھی اہل سنت نے بھی مسلک اعلی حضرت کہا. سجادہ نشین عالیہ ماررہ مطہرہ مخدوم المشائخ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی مصطفیٰ حیدر حسن میاں صاحب برکاتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی مسلک اعلی حضرت کہا. ایک شعر ان کا ملاحظہ فرمائیے, پھٹک جائیے. سبحان اللہ. حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے, حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے, یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. سبحان اللہ. برکاتیوں کہا ہو مشعل راہ بناؤ. حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو مشعل راہ بناؤ. سید العلماء مولانا آل مصطفیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کو مشعل راہ بناؤ. بھٹکتے کہاں ہو, یاد رکھو مسلک اعلی حضرت کہا ہے. کسی اشرفی کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا ہے, کسی چشتی کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا ہے, خالد بہادی دیوبندی رافی اور اسنا کلی کے مقابلے میں تمہیں چڑھ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ میں نے مختصر طور پر مسلک اعلی حضرت کہنے والے اکابر علماء کا نام لے کر میں نے بتایا. اب اس کے بعد میرے پاس ذخیرہ ہے. اللہ اکبر. یہ تاریخ خاندان برکات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاریخ خاندان برکات میرے پاس موجود ہے, اور اس سے بڑھ کر جو ہے نا یہ کتاب ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. تاریخ خاندان برکات, یہ ماررہ مطہرہ, یہ بات یاد رکھے نا, ماررہ مطہرہ کو جو فیوز و برکات ملے ہیں انہی کے خاندان کے بزرگوں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پردہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بظاہر ظاہری طور پر ماررہ مطہرہ کے بزرگ ہیں, لیکن باطنی طور پر اللہ حضرت شاہ فضل اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. اب ماررہ مطہرہ کے بارے میں دیکھیے صفحہ 14. صفحہ 65. اب دیکھیے صفحہ 65 کی عبارت. یہاں پر حضرت سیدی تاج العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ, ذرا حضرت سیدی تاج العلماء رحمت اللہ علیہ کا تعارف بھی کرا دو, کون تھے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سیدی تاج العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا سید آل مصطفیٰ صاحب, حضرت مولانا سید حسن میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہما کے ماموں تھے. حضرت اسماعیل حیدر حسن میاں صاحب رحمت اللہ علیہ, جنہیں حضرت شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے, ان کے فرزند ارجمن تھے حضرت مفتی محمد. اور ماررہ مطہرہ میں بہت ہی وسیع القلب ذی علم عالم حضرت مفتی محمد میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. بہت ان کا غلغلہ تھا, بہت ان کی ناموری تھی, بہت ان کی شہرت تھی. یہ سجادہ نشین ماررہ مطہرہ ہیں, وہ لکھتے ہیں. اور ہم اپنے بارے میں بھی بتا دیں, ذرا ہم اپنے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں ہم کون ہیں. بحمدہ تبارک و تعالیٰ میرا خاندان 600 سالہ اشرفی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم بتوسط حضرت قطب رائے چور
میرے جد اعلیٰ حضرت شاہ اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے براہ راست خلیفہ ہیں. اس نسل سے ہم تعلق رکھتے ہیں. لیکن میرے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت مفتی محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑے قریبی تعلقات تھے. اور حقیقت یہ ہے میرے والد ماجد کو وہی مقام عطا فرمایا تھا انہوں نے جو اپنے فرزندوں کو، جو اپنے بھانجوں کو عطا فرمایا تھا. ان کو اولاد نرینہ نہیں تھی، بھانجوں کو جانشین بنایا. اور وہی سید العلماء کے مقابلے میں حضرت حسن میاں صاحب قادری کے مقابلے میں میرے والد کو چاہتے تھے اور ویسے ہی انداز میں ان کی چاہت تھی. اور اسی پر بس نہیں کیا، خاندان برکات کی ساری نعمتیں، ساری فضیلتیں بشکل خلافت میرے والد ماجد کو حضرت مفتی محمد میاں صاحب نے عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح سے خاندان برکات کا فضل میرے خاندان میں بھی میرے والد کے ذریعے سے میرے خاندان میں بھی آیا ہے. اور جہاں ہم اشرفی ہیں، جہاں میں اشرفی ہوں میں برکاتی بھی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں فخر سے کہتا ہوں میں اشرفی ہوں، برکاتی ہوں اور رضوی ہوں. سبحان اللہ. مجھے اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے از خود مجھے سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ کی نعمتوں سے سرفراز فرما کر خلافت عطا فرمائی. اس طرح سے میں برکاتی بھی ہوں اور رضوی بھی ہوں. سبحان اللہ. آپ مفتی محمد میاں صاحب کا ارشاد ملاحظہ فرمائیے. فقیر کو اگرچہ، فقیر سے مراد حضرت مفتی محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقیر کو اگرچہ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ سے تلمذ رسمی حاصل نہیں، یعنی بظاہر میں ان کا شاگرد نہیں تھا، مگر فقیر ان کو اپنے اکثر اساتذہ سے بہتر وہ برتر اپنا استاد جانتا ہے. ان کی تقریرات اور تحریر میں ان کا طریقہ بے لوث اور مواخذات سواری وہ مانوی، شرعی، وہ عرفی سے منزہ، مبرہ، ثابت و محقق ہوا. لہذا فقیر بھی تابع وسعت ان کے طریقے کا اتباع، طریقے سے مراد مسلک اعلی حضرت، ان کے طریقے کا اتباع کرنا پسند کرتا ہے. یہ مارنا مطہرہ کہ سادات کا اونچے سادات جو گزرے ہیں ان کا یہ عمل تھا. آج کے سادات کہاں بھٹک رہے ہیں؟ میرے جہاں تک خیال آج کے سادات تو کل نہیں بھٹکے ہیں، چند نوجوان لڑکوں نے بچپنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بچپنے کو دور فرمائے اور صحیح محمد میاں رحمت اللہ علیہ کا جانشین بنائے. اور اسی پر بس نہیں، مسلمانوں لایا تو میں بہت سارا ہوں. ایک اور میں یہ مفازات طیبہ ہے، یہ بارہ مطہرہ میں جن کا عرس قاسمی منایا جاتا ہے. حضرت مفتی محمد میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا امین میاں صاحب، نجیب میاں صاحب، اشرف میاں صاحب رحمت اللہ مدد اللہم کے نانا اور سید العلماء مولانا شاہ آل مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا، اور جن کا عرس قاسمی منایا جاتا، ان کے اقوال مبارکہ ہے. یہ مختصر اقوال مبارکہ ہیں جو جمع کر دے 1354 میں جمع کر دی گئی ہے. ملفوظات ہے، آپ کے ملفوظات ہیں. اور ان ملفوظات میں ایک قول آپ کا میں درمیان میں یہ بات سنیے. بدایون میں اعلی حضرت سے وہاں مولانا عبد المقتدر صاحب بدایونی، مولانا عبد القدیر صاحب بدایونی اعلی حضرت سے کچھ مقابل ہوئے اذان ثانی کے مسئلے پر. بہت ظلم و ستم ڈھایا، اتنا ظلم و ستم ڈھایا کہ اعلی حضرت پر فوجداری مقدمہ قائم کر دیا. وہ اس وقت کی صورتحال پر حضرت سید اسماعیل حیدر حسن میاں عرف شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ اپنے صاحبزادے مولانا مفتی محمد میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو خط لکھتے ہیں. وہ خط ملاحظہ فرمائیے. محمد میاں کے نام 2 شعبان 1334 ہجری کو لکھنؤ سے ارسال فرمایا. اب تم آ جاؤ، اپنے صاحبزادے کو لکھتے ہیں، اب تم آ جاؤ، بریلی اتر لو، وہاں میں حضرت مولانا مولوی احمد رضا خان صاحب سے بھی مل لو گے. وہ آج کل مخمسے میں ہیں،
ان پر کیا حملہ ہے؟ دین پر حملہ ہے. حضرت اسماعیل حیدر حسن میاں صاحب البانی جن کا عرص قاسم منایا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب پر کیا حملہ ہے؟ دین اسلام پر حملہ ہے. اللہ اکبر، دین اسلام پر حملہ ہے. یہ ذرا مفاوضات تو پڑھے. ماررہ مطہرہ کے سادات ذرا ہوش میں آئیں. ماررہ مطہرہ کے اس میں بے شمار اعلی حضرت کے بارے میں اقوال لکھے ہوئے ہیں. یہ ملفوظات ہیں حضرت شاہ اسماعیل حیدر حسن میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے. پڑھنے کے بعد ہوش گم ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت کو کیسا مانتے تھے، اعلی حضرت کو کیسا چاہتے تھے. لہذا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ چوچا مقدسہ کے اکابر سادات کے پاس اور ماررہ مطہرہ کے اکابر سادات کے پاس مکہ کے اعلی حضرت کا لفظ صحیح ہے اور حق ہے اور وہی اصل ضابطہ ہے. وہ علینا